کہاں شروع کیا موسیٰ خان بہت ہی بہادری کے ساتھ اس تمام مراحل کو عبور کر رہے ہیں اور عدالت کے محاذ پر وہ نیب کو شکست دے چکا ہے، لیکن پس پردہ کچھ قوتیں ہیں کہ جو ہمارے خلاف یہ سب کھیل کھیل رہی ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام کے کل ایک عاملہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں تو شریک نہیں تھا، لیکن انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ قوم کے سامنے اپنا کیس رکھ دیا ہے کہ نہ نیب ہمارا نشانہ ہے، نہ عدالت ہمارا نشانہ ہے، جو پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں پھر وہی ہمارا نشانہ ہے۔ یہ گندا کھیل جو پاکستان میں ہمیشہ کھیلا جاتا ہے، اس کھیل کا خاتمہ کرنا ہے۔ سیاست اور سیاست کے لوازمات، اس میں ایک جیل اور قید و بند بھی ہے۔ سیاسی کارکن کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ جب میں ایک دفعہ سیاست کرتا ہوں پھر مخالفت اور اختلاف کی سیاست کرتا ہوں تو یہ تو آئیں گے اس راستے میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو میں تو ان کی بہادری پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ زندگی کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی کا نشانہ آپ بن سکتے ہیں، تو آپ کو موجودہ حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ آپ کی جان کی حفاظت کر پائے گی؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب یہاں ملک میں دہشت گردی کا ایک ماحول تھا اور مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، میرے گھر پہ 3 حملے گھر پہ ہوئے راکٹ کے، میرے بیٹے کی گاڑی پہ ہوئے۔ وہ سب دور گزر گیا ہے۔ پھر اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کی کامیابی کا اعلان کیا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی۔ ختم ہونے کے بعد اب کیوں دوبارہ پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ ہماری ان قوتوں کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا فیلیئر نہیں ہے کہ جہاں ان کو ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا تھا وہ سیاسی جنگوں میں مصروف ہو گئے، جہاں سرحدات پہ لڑنا تھا وہ سیاسی عمل میں مصروف ہو گئے، جنہوں نے دہشت گرد کو پاکستان کے اندر کا دشمن کہا، اس کے خلاف لڑتے لڑتے اب دوبارہ وہ صورتحال بن رہی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس کہتی ہے ہمیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ فضل الرحمان سے جو سیکیورٹی ہے اس کی وہ کلوز کر دو جی، دوسری طرف ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ فضل الرحمان تھریٹ ہے اور ان کو خطرہ ہے جان کو جی۔ اب یہ تضاد، اس کا کیا حل ہم نکالیں، کہاں سے نکالیں جی؟ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں، لیکن الحمدللہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں شہباز شریف سے رابطے ہو رہے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ یہ جو دیکھیے فنکشنل لیگ جو ہے یہ تو بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کو ڈیوٹی دی گئی ہوگی کہ ذرا کچھ لوگوں سے مل لو۔ اب ایک قیدی ہے اور قیدی کو اگر کوئی حکومت کو درخواست دے کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں تو کیا انکار کرے گا؟ پھر ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنز ہے، کچھ ذاتی تعلقات کی بھی ہوتے ہیں، ہم ذاتی طور پر ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی میرے گھر آ جائے گا کل اور مل لے گا تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہمیں وہ کوئی قائل کر سکے گا، لیکن ملنا جلنا پاکستان کی سیاست میں رہتا ہے، چلتا ہے۔ تاہم ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ حکومت پہلے اپنے استعفے کا اعلان کرے، عام انتخابات دوبارہ کرانے کا اعلان کرے، پھر طریقہ کار پر اگر کوئی تجویز وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو سکے۔ پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہوں بڑے استقامت کے ساتھ اس وقت وہ اس محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں، ایک باطل حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایک باطل نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ایک ناجائز حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں ترسوں اسی وزیر اعظم نے، جعلی وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس تو کام کی ٹیم نہیں ہے۔ کبھی تو اس کا آئیڈیا بھی ایسی مصنوعی قسم کا مدینہ کی ریاست، پھر کبھی وہ ایک دم سے اچک جاتے ہیں اور کچھ چائنا کا سسٹم بڑا مرغوب نظر آتا ہے۔ آج کل وہ امریکہ کے سسٹم کو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا موقع ملنا چاہیے کہ میں ٹیم تیار کر سکوں۔ 2 سال میں تو ٹیم تیار نہیں کر سکا اور ناکامی کا اعتراف کیا ہے
کہتے ہیں مجھے تو اعداد و شماری سمجھ میں نہیں آتے. تو پھر آپ نے خود نااہلی کا اعتراف کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا موقف آپ کے خلاف صحیح ثابت ہوا اور تم خود اس کے مترف ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس محاذ پر انشاءاللہ بالکل محاذ جنگ میں ہیں. اور ایسی حکومت اور ناجائز حکومت اور بد اخلاق اور بد کردار حکومت اور فسق و فجور کی بھری ہوئی حکومت، اس کے خلاف یہ جدوجہد جو ہم آئین کے دائرے میں کر رہے ہیں یہ بالکل شرعی لحاظ سے واجب ہے. آپ کو بھی کچھ اندازہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فوٹنگز بدل رہی ہیں، وہ کچھ الگ وہ سوچ رہی ہے؟ دیکھیے اس پر تو اتفاق ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کے اندر دوبارہ. اس کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تو انڈور جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ہر پارٹی کی مختلف تجاویز ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ جب ہوتا ہے تو وہ پورے ہاؤس کرتا ہے اس حوالے سے. اب آپ کی صحافت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈور کہانی جو ہے وہ باہر لے آتے ہیں جی، اور پبلک کو اظہار ہے کہ بہت بڑا اختلاف ہے اور پھر ایک پیج پہ نہیں ہے. تو یہ میڈیا کی ایک دنیا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں. ہم اس کے پابند نہیں ہوا کرتے اور فیصلے ہمارے سب متفقہ جا رہے ہیں، بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے 1 جنوری کو اجلاس بلا لیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں یا بائیکاٹ کریں. مولانا صاحب آپ کے حوالے سے ان کو میڈیا پر پوزیشن مل گئی تھی، اس کے پیچھے کوئی ہے؟ 2-3 قوتیں ہیں جو جہاں ان کو اس ایک بیان کی وجہ سے قبولیت ملی ہے، جس سے خود ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. ایک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک حکومت پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، ایک اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو، ایک مغربی دنیا کی میڈیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے. یہ تو ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، ایک گفتگو تھی، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی تو اس کا حساب لے گی نا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خلاف ہے. آپ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خارجہ پالیسی کا چیپٹر پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اسرائیل کی پاکستان دشمنی یہ روز اول سے بات ہے، اور اس پر مزید ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ کن سازشوں کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی کہ امارات نے کیوں تسلیم کیا، یہ ایک دلالی کا اڈا بنے گا اور اسلامی دنیا کے ساتھ اسرائیل کے معاملات، ملنا جلنا، آنا جانا، دلالیاں کرنا، یہ امارات کے خطے سے اب ہوگا. تو اس قسم کے جو کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں امریکہ اور عالمی قوتوں کے لیے، اور اس کی بدنامی ان کا امت مسلمہ کو ملتی ہے. یہ عوام کی رائے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ ایک وہاں کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی رائے ہے. اور اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس میں کیا چیزیں؟ یہی چیزیں آئیں گی کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے نہیں لینا، اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہمارے مد نظر ہیں. لانگ مارچ کی تاریخ ہے، استعفے کا مسئلہ ہے، اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. بحیثیت صدر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے؟ آپ کیا بحیثیت صدر آپ کیا؟ یہ میرے خیال میں جب ایک دفعہ میٹنگ بلا لی گئی ہے تو پہلے اپنے رائے کو عام کر دینا شاید مناسب نہیں ہوتا چاہیے. ان کو جلد انصاف ملنا چاہیے. اس طرح کے اندھے قتل جو ہے یہ روز جو واقعات ہوتے ہیں ان کا کون موری وارث ہوگا اگر ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی پشپنائی نہیں کرے گی. سر ابھی تک مالی امداد کا بھی نہ صوبائی نہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا اس کے لیے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ. میں تو مالی امداد نہیں سر، میں ویسے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا، لوگ بہت ہیں مدد کرنے والے. اس سرکار کی مدد جو ہے وہ شاید گھر میں برکت نہ لائے. اچھا، پی ڈی ایم نے مختلف جلسے کیے، کیا حکومت کی طرف سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی جو لالچ وغیرہ دی گئی ہو؟ یا یہ جلسے خود بتا رہے ہیں کہ حکومت عمران کی ناجائز حکومت کے حوالے سے، نااہل حکومت کے حوالے سے، عوام دشمن حکومت کے حوالے سے ہمیں اب تک مطمئن نہیں کر سکی ہے. اسی لیے تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اسی لیے تو پبلک کا جو اشتعال ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ پبلک کو مطمئن کرنے کی صلاحیت سے ہی معروف.